آج کے ولاگ میں خبریں بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ٹائم کے اندر اندر یہ ساری خبریں آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب کا سفارشی کون تھا، یعنی گورنمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان کون تھا، یہ پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے وہ کون صاحب تھے اور کیا وہ عمران خان صاحب کو جیل سے رہا کروانا چاہتے تھے۔ یہ ہم آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے۔ اور حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ یہ مذاکرات کہاں ہو رہے ہیں اور کیا اس کا کوئی آؤٹ کم ہوگا، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے۔ اور پسری کی بندرگاہ کیا واقعی پاکستان امریکہ کو دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، بڑی خبر ہے، اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ پھر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے، ڈی جی ایس آئی ہیں، اس ایکسٹینشن کا کیا فائدہ ہوگا، یہ ایکسٹینشن کیوں دی گئی ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ولاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور انڈیا کی طرف سے پاکستان کو خدشہ ہے کہ وہاں پہ کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے اور اس کی آڑ لے کے انڈیا پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ خبر کس حد تک درست ہے، اور اگر کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو گیا تو پاکستان کی تیاری کیا ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے۔ اور افغانستان نے ایک بار پھر کہہ دیا ہے کہ ہماری اگر سرزمین پہ پاؤں رکھا تو ہم آپ کے ساتھ بہت کچھ کریں گے۔ یہ کس کو دھمکی دی گئی ہے، یہ بھی آپ کو اس ولاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جو مقابلہ چل رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ بھی آپ کو اس ولاگ میں بتایا جائے گا۔ لیکن ولاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ رچی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں لانچ کر دیا، آپ اس لنک پہ کلک کر کے اب ہمارا کالم سن بھی سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری۔ میں ناظرین سب سے پہلا ٹاپک جو میں سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ پاک بھارت کے حوالے سے ہی ہے۔ مودی صاحب سے پچھلے دنوں ایک سوال ہوا، پوچھا گیا کہ آپ کہاں رہتے ہیں، تو ان کا جواب تھا اوقات سے باہر۔ تو جب اوقات سے باہر بندہ ہوتا ہے تو پھر اسی طرح کی حرکتیں شروع کر دیتا ہے کہ انہوں نے اپنے آرمی چیف کو کہا کہ تم بھی جا کے ایک بیان دے دو، اور بیان بھی انہوں نے ایسا مذاقہ خیز دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ اس بار ہم تیار ہیں، پہلی دفعہ ہم تیار نہیں تھے، مطلب جو پہلے دفعہ کٹ کھا کے گئے ہیں آپ کو پتا تھا آپ نے مار کھانی ہے۔ بہرحال جی، پھر ان کے ایئر چیف کا بیان آتا ہے، ویسے ہی بڑے مزاحیہ سے لگتے ہیں۔ انہیں 3 مہینے بعد جا کے یاد آیا تھا کہ طیارے گرائے ہیں، اور وہ بھی 58ویں منٹ پہ، جب تقریر شروع ہوئی تو 58 منٹ ہو گئے تو انہیں یاد آیا تھا اور یہ بھی ہوا تھا۔ تو یہ تو ان کے حالات ہیں۔ اب انہوں نے پھر دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں۔ ان کے ایک وہ راجناتھ سنگھ صاحب بھی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بتائیں گے انہوں نے بھی پاکستان کو کیا کہا، لیکن وہ ایک انڈیکیٹر دے گئے جس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے واقعی کوئی ایک خاص جگہ ہے جس پہ وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو چوہدری صاحب سے آج میں جانوں گا کہ یہ جو انڈیکیٹر ہے یہ کیا کوئی ڈسپشن ہے، کوئی دھوکہ ہے، کچھ اور کرنے جا رہا ہے انڈیا، واقعی حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ مودی اس وقت کس موڈ میں بیٹھا ہے؟ ہم تو کس موڈ میں ہیں ہمیں تو پتا ہے، پیٹنے کے، لیکن مودی کس موڈ میں ہے یہ جانتے ہیں جاوید چودھری صاحب سے۔ اب 2 ایشوز ہیں، ایک تو بہار کا الیکشن ہو رہا ہے، اکتوبر اور نومبر کے شروع میں اس کے رزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے، اور بڑا کریٹیکل قسم کا الیکشن ہے، اور اگر بی جے پی وہاں سے ہار گئی تو اس کے بعد بی جے پی کا صفایا ہو جائے گا مکمل طور پہ، اور نریندر مودی کے گلے یہ پڑ جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ مودی صاحب کی وجہ سے ایک بہت بڑی پارٹی جو پورے انڈیا کے اندر رول کرتی تھی اور جس نے پرانی سیاست کو مکمل طور پہ تبدیل کر کے رکھ دیا، تو وہ فارغ ہو گئی، اور اس کے ذمہ دار مودی صاحب ہیں۔ تو مودی صاحب کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بی جے پی کو بہار کے اندر جتوا دیا جائے، کیونکہ مین صوبہ ہے اور وہیں سے یہ اقتدار ان کا چلتا ہے بی جے پی کا۔ اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس کا بیسک یہی ہے، گجرات ہے یا پھر یہ بہار ہے، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے بی جے پی کے لیے، اور یہاں سے اگر صفایا ہو جاتا ہے تو بہت نقصان ہوگا پارٹی کے لیے۔ تو ہو سکتا ہے یہ اس کی کمپین ہو کہ آپ روزانہ پاکستان کے بارے میں بیان دیں کوئی نہ کوئی، اور اس کا فائدہ ظاہر ڈیفینیٹلی بی جے پی کو ہوگا۔ اور یہ ذہن میں رکھو کہ اس وقت انڈیا میں اگر کوئی پروڈکٹ بک رہی ہے تو اس کا نام پاکستان ہے، اور یہ جب سے بی جے پی اقتدار میں آئی ہے اس نے پاکستان کو ایک پروڈکٹ بنا لیا ہے۔ جب بھی کوئی بھی ان کا جو لیڈر ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، بات کرتا ہے، کسی ٹی وی پہ جاتا ہے، کوئی تقریر کرتا ہے، تو ہمیشہ پاکستان کا نام لیتا ہے، اور اس سے پہلے کسی اور پرانے چیپٹر کھول لیتا تھا، پھر اس کے بعد نئے چیپٹر کھول لیتا ہے۔ اب یہ ڈرے سے سہمے سے 10 مئی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے پوری دنیا کو پتہ ہے، اور ایون انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ ہوا کیا تھا ہمارے ساتھ، اور جو وہاں پہ بڑے بڑے دانشور ہیں، یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے بڑے کھل کے بتایا کہ انڈین ایئر فورس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ دوسرا، لوگ بھی بڑے سمجھدار ہیں، دوسرا پوری دنیا کے اندر جو انڈیا کا اس وقت امیج ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ امریکہ کے ساتھ جو آئسولیشن ہے اب اس کو پورا انڈیا فیل کر رہا ہے،
نہ صرف فیل کر رہا ہے بلکہ ان کے جو بزنس مین ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ سروں پہ رکھے ہوئے اور خود کہہ رہے ہیں کہ مودی صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا. تو اس ساری سیناریو میں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان نے ہمیں کٹ ڈالی تھی اور ساتھ امریکہ جو ہے ہم سے ناراض ہو گیا, یورپ بھی بہت فاصلے پہ چلا گیا, چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے سے خراب تھے, رشیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہو پا رہے کیونکہ رشیا خود ریسیشن کے دور سے گزر رہا ہے. تو جب ایک بڑی طاقت ریسیشن کے دور سے گزر رہی ہو تو وہ آپ کو کیا دے سکتی ہے. یہ سارا سیناریو جو ہے نا وہاں پہ ہے. لیکن اب یہاں پہ دو ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے صرف الیکشن کے لیے گدڑ پھپکیاں ہوں اور الیکشن کے اندر وہ پاکستان کو پروڈکٹ کے طور پہ بیچ رہے ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں کہ جناب اگر ہم چلے گئے, ہم فارغ ہو گئے تو بہار کے اندر پاکستان آگے بیٹھ جائے گا, یہاں پہ جنرل عاصم ملک یا عاصم منیر صاحب بیٹھے ہوں گے. ہو سکتا ہے یہ اس کی کمپین ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ پراپر انڈیا نے فیصلہ کیا ہو کہ ہم نے ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان کے اوپر دوبارہ اٹیک کر دینا ہے. جیسے کہ میں جنرل ناصر جوجوا صاحب کی بات سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی وہ میزائل حملہ کر سکتا ہے کسی وقت بھی اور انڈیا سے کوئی بعید نہیں ہے کہ کیونکہ ظاہر اس کے پاس اس وقت میزائلز کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور وہ پاکستان کے لیے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے اس ٹائپ کا کوئی وینچر کر سکتا ہے. لیکن اب اگر ان کا آرمی چیف کا بیان دیکھ لیں, ایئر فورس چیف کا بیان دیکھ لیں, ان کے ڈیفنس منسٹر کا بیان دیکھ لیں, پھر مودی صاحب کا بیان دیکھ لیں, پھر جو ان کا اپنا میڈیا ہے اس کو آپ دیکھ لیں, تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ پک رہا ہے. ہم نے آپ کو اگر یاد ہو تو جون کے اندر ایک تجزیہ دیا تھا اپنے ویلاگ کے اندر ہی کہ مونسون کے بعد انڈیا کچھ نہ کچھ ٹرائی کرے گا. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے, انڈین مزاج ہے یہ کہ جب ان کو کچھ ہو جاتا ہے یا کہیں سے مار پڑتی ہے تو وہ اس کے بعد تیاری کر کے ہٹ بیک ضرور کرتے ہیں, یہ ان کی پرانی عادت ہے. تو اگر آپ 1965 کی جنگ دیکھ لیں, جب 1965 کی جنگ میں کٹ پڑی انڈیا کو تو اس کے بعد وہ تیاری کرتے رہے اور انہوں نے تقریباً 6 سال بعد جا کے 1971 کے اندر انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کی جو ویک پوائنٹ ہے وہ بنگلہ دیش ہے. وہاں پہ 6 سال انہوں نے کوشش کر کے پھر پاکستان کو وہاں پہ نقصان پہنچایا. اس وقت بھی ان کو پتا ہے کہ بلوچستان ویک پوائنٹ ہے پاکستان کا اور خیبر پختونخوا ویک پوائنٹ ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایڈونچر یا مس ایڈونچر انڈیا کی طرف سے ہو جائے. اب سوال اگلا یہ ہے کہ کیا پاکستان تیار ہے؟ میرا خیال ہے پاکستان نے بڑی تیاری کی ہوئی ہے اور پاکستان ہر لحاظ سے مکمل طور پہ تیاری کر کے, جیسے کہتے ہیں نا بندوق کو باقاعدہ تیل لگا کے اس کے اندر گولی ڈال کے اس کے اوپر ٹرائگر کے اوپر ہاتھ رکھ کے انگلی رکھ کے بیٹھا ہوا پاکستان. آپ نے پہلے لوگوں کو تیل لگوایا تھا, لوگوں نے وائرل کر دیا تھا, آپ کو پھر تیل لگوا رہے ہیں. تو یہ ویسے پرانے زمانے میں آپ کو پتا بندوقوں کو تیل لگایا, ابھی بھی لگایا جاتا ہے, ویسے ابھی بھی لگایا جاتا ہے اس کو. ایک لفظ ہے پل تھرو, آپ نے سنا ہوگا پل تھرو. پل تھرو ایسے تو گالی سمجھی جاتی ہے, پل تھرو نہیں, یہ پل تھرو ہے. اچھا, یہ پل تھرو ہے. یہ بیسیکلی جو بندوق ہوتی ہے نا اس کے اندر رسٹ لگ جاتا ہے, لوہا ہے نا ظاہر ہے, تو اس کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ ایک وہ ایک تھوڑی ہلکی سی ٹاکی سی ہوتی ہے, اس کے اوپر تیل لگایا جاتا ہے, پھر اس کے اندر رسی ڈالی جاتی ہے بندوق کے اندر, اس کو کھینچا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں پل تھرو. اچھا, تو پل تھرو جو ہے نا ایسا تھرو, اس میں سے ایسے کر کے تو اس سے یہ نلی صاف ہو جاتی ہے جس کو پل تھرو بنا دیا پھر پاکستانیوں نے. کیونکہ اس کی وجہ انڈین آرمی کے اندر اس وقت جو برٹش آرمی تھے اس کے اندر جب انڈینز آئے تو ان کو یہ لفظ نہیں آتے تھے, تو انہوں نے اپنا ہی مطلب بنا لیا, اس کو پل تھرو کر لی. تو پل تھرو ہے. تو اس ٹائپ کا جو نا ہمیشہ تیل لگایا جاتا ہے بندوقوں کو, ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر جن لوگوں نے بندوق رکھی ہوتی ہے ان کو اس چیز کا اندازہ بھی ہے, جیسے کہ چاقو کو رگڑا جاتا ہے. تو یہ چیز ہے. تو بہرحال پاکستان نے مکمل طور پہ تیاری کی ہوئی ہے, بلکہ پاکستان کی طرف سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بیان بھی آیا تھا, کچھ میڈیا کے لوگوں سے انہوں نے بات بھی کی تھی اور اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا نے کوئی گڑبڑ کی تو ہمارا جو ریئیکشن ہوگا وہ تیز بھی ہوگا اور بڑا خوفناک ہوگا اور تکلیف دہ ہوگا. پاکستان کا یہ بڑا پرانا یہ ہے ایک ویو ہے, ورژن ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور آپ کو تکلیف بہت پہنچائیں گے. اور دوسرا یہ کہ وہ جو کہا گیا تھا, انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان کو مٹا دیں گے, یہ نقشے سے مٹا دیں گے, تو اس کا کہا گیا کہ اکیلے نہیں ختم ہوں گے بھائی, آپ بھی ساتھ ہی جائیں گے. کیونکہ پاکستان دیکھو جو ایک کمزور ملک ہوتا ہے نا, اس کے پاس اگر اچھا اسلحہ ہو تو جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ پھر سارے آپشن استعمال کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اینٹیں جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ لے یا چاقو سائڈ پہ رکھ لے یا بندوق سائڈ پہ رکھ لے, یا اس نے اگر بارود کا ڈھیر لگایا ہوا ہے تو اس کو آگ نہ لگائے, کیونکہ اس کے بیچارے کے پاس تو اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو پاکستان جو ہے ظاہر جب اس کو زیادہ چھیڑ چھاڑ کیا جائے گا, جیسے کہ پاکستان کے بارے میں انڈین کا خیال یہ ہے کہ 15 دن سے زیادہ جنگ جو ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتا. یہ بات درست بھی ہے, پاکستان کے جو ریسورسز ہیں, مجھے بتائیں, لیکن 15 دن کے اندر اندر پاکستان نے مت مار دینی انڈیا, کیونکہ اس کو پاکستان کو پتا ہے کہ ہم اس کو لمبا نہیں کر سکتے. تو جب جنگ کو لمبا نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے ایک ہی حلے میں سب کچھ کرنا ہوتا ہے. تو یہ پاکستان 4 گھنٹے کے اندر بس کروا دی تھی, 15 دن اگر لڑتے رہے تو انڈیا کا برکس نہیں نکل جائے گا. 50 منٹ کی وہ جنگ تھی جس کے اندر یہ جو فتح 4 والا تحفہ دیا پاکستان نے نیا, دلی تک مار کرتا اور جاتا ہے لو ٹریجیکٹری پہ جہاں سے انٹرسپٹ بھی نہیں ہوتا اور انڈیا کو بڑی. ویسے یار میں جنگوں
जंगों के खिलाफ हूँ। ये जो आप हर वक्त जंग की बात करते रहते हो ना, वैसे मैं मुझे बड़ा बुरा लगता है। अमन होना चाहिए, जंगें नहीं होनी चाहिए। जंगों का अंदाजा नहीं है तुम्हें को होता क्या है, ना इंडिया को पता है ना तुम्हें पता है। एक वहां पे पागल बैठे हुए हैं कुछ, और आप इधर से शुरू कर देते हो, ये इस तरह ना किया अच्छा करो। पता क्या जो है आपने कहा जी एक प्रोडक्ट बिक रही है वहां पे पाकिस्तान में, बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ कि एक प्रोडक्ट बिक रही है, लेकिन एक के साथ दूसरी भी बिक रही है, उसका नाम गौ मूत्र है। यार फिर वो बकवास, नहीं, वो ये पी यार पी के नहीं बकवास किया कर यार, मसला तू सिर्फ तेरी ये कि मेहरबानी। ये पी पी के ना ओ यार इस तू तरह के बकवास बयानात और इस तरह नहीं की यार, बकवासियत वो करते हैं जो है। बल्कि एक और साहब मुझे मिले जहाज में, उन्होंने कहा जी वो फर्क साहब से पूछिएगा कि जब ये मोदी साहब मुल्क से बाहर जाते हैं तो वहीं पे बंदोबस्त करते हैं या साथ लेके जाते तो अब हैं। लोग मैंने पूछ कहा रहे हैं यार वहां आप से। उससे पूछ लेना यार। नहीं यकीन नहीं कर, मैं वो क्या अब तो मुझे बाकायदा बुआ आनी शुरू हो गया आपसे। जो है सर मैं जवाब दे देता हूँ, वो घर से बंदोबस्त करके जाते हैं, बाहर से मिलता नहीं। चले अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी भी जी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये स्टोरी है जी पाकिस्तान के मिनरल्स के हवाले से। एक पूरी कंपेन ऐसे लगता है कि खड़ी हो गई है जैसे ही पता चला कि पाकिस्तान से मिनरल निकल रहे हैं जिनकी मालियत बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान उसमें अमीर होने जा रहा है, तो ये अब बर्दाश्त नहीं हो रहा जी बहुत सारी ताकतों से। और कभी पता चलता है कि इंटरनेशनल अखबारात जो हैं कुछ तरह की चीज़ें छाप देते हैं, और कभी पता चलता है कि हमारी ही इंटरनल पार्टीज उठ के तनकीद करना शुरू कर देती हैं। तो ये डिटेल से स्टोरी जानते हैं कि एक्चुअली हमारे मिनरल्स के साथ हो क्या रहा है, और ये जो पोर्ट की कहानी है कि पोर्ट पाकिस्तान दे रहा है या नहीं दे रहा, वो भी डिटेल से जानते हैं। अब देखो इसके 3 वर्जन्स हैं। एक तो ये है कि अगर आप गवादर जाओ तो पसनी का इलाका है, पसनी का इलाका बहुत ही खूबसूरत है। जवानी एक वहाँ पे है, एक पोर्ट है, वो भी गवादर जैसी है और बड़ा खूबसूरत मुकाम है। और इसके बारे में कहा जाता है कि शायद ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, मुझे थोड़ा सा मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैंने किसी जगह पढ़ा था, क्योंकि ये वो वाही जगह है दुनिया के अंदर जहां आप दरमियान में खड़े होते हैं तो एक साइड से सूरज निकलता है, फिर दूसरी साइड पे गुरूब होता है। यानी पानी के अंदर से सूरज निकलेगा, पानी के अंदर गुरूब होगा और आप खुशकी के ऊपर खड़े होंगे। तो जीवानी भी बड़ी खूबसूरत जगह है। और ये जो इलाके थे, ये अंग्रेज़ ने अपने ज़माने में यहाँ पे वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर यहाँ पे स्ट्रिप्स बनाई थी। तो ये जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो ख्वाह ग्वादर के अंदर हो या पसनी के अंदर हो या जीवानी के अंदर हो, ये सारे अंग्रेज़ों के दौर के बने हुए हैं, वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर बने हुए हैं। तो अब इलाका बड़ा खूबसूरत है, पोर्ट्स है, और ये सारे का सारा एक, अगर आप एक साइड से जाओ तो साहिल के साथ साथ कराची से जे के ग्वादर तक, और उसके बाद आगे जो ईरान तक जाता है, ये बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है और बड़ी खूबसूरत कोस्टल लाइन है। और अगर ये यूरोप वगैरह के पास होती तो यहाँ पे आप ये समझो कि 100 के करीब शहर बन चुके होते। वहाँ बड़े बड़े रिजॉर्ट होते, वहाँ पे बड़ी बड़ी तफरी चल रही होती और बहुत टूरिस्ट आ रहा होता। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान ने आज तक उसको इस्तेमाल नहीं किया, जो हमारी बदकिस्मती है। अब गवादर के अंदर अगर चाइना बैठा हुआ है तो वैसे मेरा पर्सनल व्यू ये है कि अगर अमेरिकन को पसरी दिया जाता तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे, क्या फ़र्क पड़ता है वैसे, क्या 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 मतलब लोगों को डाउट्स है ना, लोग समझते हैं कहीं वो मिलिटरीली यहाँ पे ना आ जाए। यार वो अमेरिका जो कतर बैठा हुआ है, जब वो 10,000 सिपाही उनके फौजी बैठे हुए हैं पूरी टेक्नोलॉजी के साथ, और कतर से ईरान कितना दूर है या गवादर कितना दूर है, जब वहां पे बैठा हुआ है तो वो अगर पश्चिम में आके बैठ जाएगा तो कौन सी क्या बता यहाँ जाएगी। पे यही तनकीद हो रही है ना, लोगों को डाउट्स हैं। ठीक है, अब पीटीआई कह रही डाउट्स है क्या, कतर वहां बैठा, कतर में बैठा हुआ है भाई, कतर कौन से साहब, दूर है। ਤੁਸੀਂ हमें गल कर रहे हो, मैं इख्तलाफ कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अब पीटीआई में शेख वकास अकरम कहते हैं 1615 याद कर ले, जहांगीर ने, जो बादशाह जहांगीर थे, उन्होंने जी वो ईस्ट इंडिया कंपनी बुला ली थी और उसके बाद पूरे मुल्क पे कब्जा हो गया। तो यहाँ से डाउट्स आ रहे हैं। ऐसे नहीं है, अब वो दौर हो रहा है, ये हो रहा है ना, ये दौर मुख्तलिफ है। अब इसके अंदर जो कलोनियलिज्म है ना, वो वैसा नहीं है कि वहाँ आके बैठेंगे। अब देखिए अमेरिका जो है पूरी दुनिया उसके पास है, कहाँ बैठा हुआ है आके वो। को देखिए चाइनीज की मत मार के रखती है उन्होंने, अल्टीमेटली चाइनीज उनके साथ एग्रीमेंट करने पे तैयार हो गए, टिकटॉक दे दी उन्होंने जिसके ऊपर रेजिस्ट कर रहा था चाइना। इंडिया के साथ देख लो, और बाकायदा जो इंडिया है वो नाक रगड़ रहा है। तो यूरोप जो है, यूरोप तो बगल बचा है उसका। तो अब दौर बदल गया हुआ, अब टेक्नोलॉजी का दौर है, कॉमर्स का दौर है, ट्रेड का दौर है। तो इस ट्रेड के दौर में, कॉमर्स के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में किसी मुल्क को किसी के पास आके बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है दूर से भी। अब देखो चाइना और अमेरिका के दरमियान जंग है कि क्या अमेरिका ने आके वहाँ पे अड्डे बना लिए, ये चाइनीज जो उन्होंने अमेरिका के अंदर जाके अड्डे बना लिए। अब रशिया के साथ अगर फटा है अमेरिका का तो क्या वहाँ पे जाके वो ठिकाना बनाएगा, वहाँ पे अड्डे इर्द बनाएगा। गिर्द तो प्रेजेंस रखते हैं ना सर कोई जरूरी नहीं ना। देखिए ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है उसने तो पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज करके रख दिया ना। जहाज वहां से आए, ईरान के ऊपर हमला करके 28 घंटे की पूरी ट्रैवलिंग थी, आए, आके हमला किया, फिजा के अंदर से वापस चले गए, लैंड ही नहीं किया किसी जगह पे। तो अब तो दुनिया बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ हो गई हुई है। और अगर जो इसराइल का एक वर्जन था, अगर उसको तस्लीम कर लिया जाए कि उन्होंने सनाए के अंदर से जो पोर्शन है उनका अपना रेड सी के पास है, वहां से उन्होंने मिसाइल चलाए
اور وہ اوپر جا کے اور اس کے بعد وہ سعودی عربیہ کے اوپر سے گزر کے جا کے قطر کے اوپر کرے، اگر اس ورژن کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو پھر تو ملکوں کے اندر اب کسی ٹھکانے کی ضرورت ہی نہیں نا آپ کو. یہ پرانا زمانہ ہے، پرانی تھنکنگ ہے کہ کوئی لے جائے گا آ کے کچھ لے کے جائے گا. اب دنیا بدل گئی ہوئی ہے. سیکیورٹی ذرائع اس کی جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ڈسکشن لیول جو خبر رپورٹ ہوئی ہے وہ بھی یہی ہے کہ ڈسکشن لیول پہ تھی، لیکن ایک بات مذائقہ خیز تھی کہ جنرل عاصم جو ہیں ان کے ایڈوائزرز نے یہ کہا ہے. جی دیکھو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جیسے جنٹری بیچ ہوتے ہیں نا، جنٹری بیچ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، یہ وچولے ہوتے ہیں یہ، اور ان کے اپنے بہت سارے اپنی ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں، اپنے ان کے فارمولے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اپنا بریف کیس اٹھا کے کبھی اس ملک جاتے ہیں، کبھی اس ملک جاتے ہیں، کبھی اس ملک کو بیچتے ہیں چیزیں، کبھی اس چیز کو اس چیز سے بیچتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی لوگ ہوں جنہوں نے امریکہ کو دانا ڈالا ہو کہ آپ کیونکہ یہاں پہ بہت انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اب جیسے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کاپر کے اندر، گولڈ کے اندر ہو رہی ہے، اب یہ منرلز ہیں ان کے اوپر ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ یہیں آ جائیں، آ کے بیٹھیں آپ، تاکہ سیکیورٹی جو ہے نا آپ کے کنٹرول میں ہو جائے. پاکستان ویسے ایک میں مزے کی آپ کو بات بتاؤں، اگر پاکستان نے یہاں پہ امن قائم کرنا ہے نا تو اس کو ایکسیس دینی پڑے گی، یا یورپ کو دینی پڑے گی یا امریکہ کو دینی پڑے گی. جب وہ لوگ یہاں پہ بیٹھیں گے تو پھر نہ یہاں بی ایل اے ہل سکے گی، نہ ٹی ٹی پی کر سکے گی، کیونکہ اس کی وجہ ان کے پیچھے انڈیا ہے. ٹھیک ہے. اور انڈیا کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کو یہاں پہ پریزنس کسی نہ کسی کی رکھنی پڑے گی، یا کچھ نہ کچھ اس کا فائنینشیل انٹرسٹ یہاں پہ رکھنا پڑے گا. مثلاً اگر امریکن کمپنیز آتی ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے امریکنز کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، تو ان کی پرائیویٹ سیکیورٹی فرمز بھی اگر آئیں گی، جیسے بیرکس ہے اس وقت آئی ہوئی ہے نا، تو ان کی اپنی سیکیورٹی بھی ہے ساتھ ساتھ. تو پاکستان کی سیکیورٹی بھی ہے، ان کی بھی سیکیورٹی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ کچھ $100 بلین کی یہاں پہ انویسٹ کر دیں اور اس کے بعد کہیں گے ٹھیک ہے جی آگے پی ایل اے ان کو اٹھا کے لے جائیں. تو یہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پک رہا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلے گا. ٹھیک ہے. $60 کھرب کے ذخائر ہیں. ہاں جی بالکل ہے. اور وہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، اگر ہم نے آگے جانا ہے، اگر ہم نے بڑھنا ہے، تو یہ کچھ نہ کچھ ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا گنجائش دینی پڑے گی. مثلا دیکھیں جاپان اور امریکہ کے درمیان دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی، 2 ایٹم بم مار کے 2 شہر ان کے تباہ کر دیے تھے، لیکن ابھی تک امریکنز کی پریزنس وہاں پہ ہے، اور جاپان کہاں سے کہاں چلا گیا. اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا کھولنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں آپ کے اندر ایکسیپٹنس ہوگی، اور اگر نہیں ہوگی تو پھر یہ کرائسس اسی طرح رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. چلتے ہیں نیکسٹ اسٹوری کی طرف. وننگ ٹیم ہمیشہ برقرار رکھی جاتی ہے. جب کوئی آپ میچ جیتتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ نیکسٹ راؤنڈ بھی جو آپ کا یا کوئی بھی میچ ہو تو اس کے لیے آپ کی وہ وننگ کمبینیشن برقرار رہے. اسی طرح کی ایک خبر ہمارے پاس آئی ہے کہ جنرل عاصم ملک جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اور پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، ان کی مدت ملازمت میں اضافہ کر دیا گیا. ڈیٹیل سے بتائیں گے جاوید چوہدری صاحب، یہ کیسا فیصلہ؟ اب یہ دیکھیے نومبر میں انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا، اور اس کے بعد ان کے بارے میں 2 خبریں آ رہی تھی. ایک تو یہ آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنا دیا جائے، اور دوسری خبر یہ آ رہی تھی کہ ان کو اسی جو پوزیشن ہے اسی کے اوپر ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر انڈیا کے ساتھ جو 10 مئی کا پھڈا ہوا تھا اس میں ظاہر ان کا بڑا مین کردار تھا. دوسرا امریکنز کو جو انگیج کیا ہے وہ جنرل عاصم ملک صاحب نے کیا تھا. ٹھیک ہے. اور جو سب سے پہلے آپ کو اگر یاد ہو تو جو داعش کا ایک بندہ ان کے حوالے کیا تھا امریکہ کے، اور جو 100 دن کی تقریر تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جس کے اندر اس نے ذکر کیا تھا، تو یہ سارا پروجیکٹ جو تھا جنرل عاصم ملک صاحب کا تھا. تو ایون جب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ فیلڈ مارشل کا لنچ ہوا تو اس میں بھی یہ شامل تھے. ہر جگہ پہ یہ ان کے ساتھ شامل ہیں. امریکنز کو انگیج کیا ہوا ہے انہوں نے، انڈیا کو انگیج کیا ہوا ہے. انڈیا کی جو جنگ ہے اس کے اندر آئی ایس آئی کا بڑا مین کردار تھا، ان کا بڑا کردار تھا. تو اب اگر انڈیا کی چھیڑ چھاڑ پاکستان کے ساتھ چل رہی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر جو ٹیم ہے اس کو بدلنا بڑی بیوقوفی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ کرکٹ ٹیم تو ہے کوئی نہیں کہ آپ نیا کپتان لے آئیں، نئی ٹیم لے آئیں. تو ظاہر ہے یہ بڑے ایشوز ہیں. تو ان ایشوز میں مجھے لگتا ہے کہ جنرل عاصم ملک صاحب کو کنٹینیو رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. اور ان کا جو کانٹریکٹ ہے، جو ایکسٹینشن ہے، وہ ٹل فردر آرڈر ہے. اس کے اندر کوئی ڈیٹ نہیں ہے کہ 1 سال کی ایکسٹینشن ہے، 2 سال کی ایکسٹینشن ہے. جب تک معاملات یہ چلتے رہیں گے، میرا خیال ہے جنرل عاصم ملک صاحب چلتے رہیں گے. اور ساتھ ہی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں. انہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اس لیے بھی بنایا گیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب یہ چاہتے تھے کہ جنرل ندیم انجم صاحب جو ہیں ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنایا جائے. میاں صاحب کی بڑی کوشش تھی. تو پھر پرائم منسٹر صاحب نے سوچا، پرائم منسٹر صاحب نہیں چاہتے تھے کہ جنرل ندیم انجم جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنے. تو انہوں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ زور دے کے کہیں کہ فوری طور پہ ان کو اپوائنٹ کیا جائے، تو پہلے ہی انہوں نے جنرل عاصم ملک صاحب سے ریکویسٹ کر کے انہوں نے کہا جی آپ یہ عہدہ بھی لے لیں. ٹھیک ہے. تاکہ اگر کرسی بچے گی، کرسی ہوگی نہیں خالی، تو ظاہر وہاں پہ بیٹھے گا کوئی نہیں. تو میاں نواز شریف صاحب چاہتے تھے جنرل ندیم انجم جو پہلے ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنایا جائے، لیکن بہت سارے لوگ نہیں چاہتے کہ وہ واپس آئیں.
बिल्कुल ठीक है जी, चलें। अच्छा चोई साहब, अब हमारे प्रोड्यूसर्स हमें इशारे कर रहे हैं, वो कहते हैं जी कि टाइम आपका काफ़ी हो गया, तो जल्दी मेरा करो। ख्याल अगली जो स्टोरीज हैं आप वन लाइनर्स उनके हाँ बताते हाँ, जाएं ठीक ठीक कि ठीक। अफगानिस्तान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का जो बयान आया है और अमेरिका को धमकी दी स्काई है। न्यूज़ को उन्होंने कहा जी कि हम अपनी सरजमीन किसी के हवाले नहीं करेंगे, कोई हमारा एक कदम नहीं रख सकता यहाँ पे। और साथ उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे मुल्क हैं जो हमें गैर एलानिया तौर पे तस्लीम कर रहे हैं, और अमेरिका के अंदर हमारे कौंसल खाने खुल रहे हैं। तो अमेरिका जो कह रहा है ना कि हम अपना जो फ़ज़ाई अड्डा है वो लेकर रहेंगे इनसे, बगराम का अड्डा, तो वो उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल नहीं देंगे, ये आपको गलतफहमी है। तो हमने बड़ी कुर्बानी दी है अपने मुल्क हासिल करने के लिए, तो आप इसको भूल जाएं। ठीक है। और साथ साथ उन्होंने उनसे सवाल ये किया था कि ये जो ख़वातीन की तालीम के ऊपर आपने पाबंदी लगाई हुई है, तो इसके अंदर कोई गुंजाइश है? तो उन्होंने कहा जी अभी हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, यानी ये डटे हुए हैं कि औरतों को तालीम नहीं देंगे वो। लेकिन ये जो बार बार कह रहे हैं ना, किसी का बाप भी नहीं ले सकता, मुझे लगता है बाप आ जाना किसी से उससे कहना यार मैं आ गया। इसका तरीका ये होता है, डिप्लोमेसी में खामोश रहते होते हैं, इन्हें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। ये वो सफारती हमाकत है कि जिसमें बार बार कह रहे हैं कि अगर आप अपने बाप के हो तो आ जाओ, तो वो आ जाएगा भाई। सफारतकारी चोई साहब इन्हें आती कहाँ है। अच्छा अब चलें नेक्स्ट टॉपिक पे जी। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की आपसी एक जंग हो रही है, इस जंग के बारे में चोई साहब क्या कहते हैं? ये ये जंग वैसे अननेसेसरली उन्होंने मरीम नवाज साहबा ने छेड़ ली है जंग, उनको ये जंग नहीं छेड़नी चाहिए थी। लेकिन एक चीज़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती थी कि वो कैबिनेट के अंदर आए, ठीक है। बल्कि शहरी रहमान साहबा को वो चाह रहे थे कि ये जो क्लाइमेट चेंज है उनकी वजारत उनको मिल जाए। इस तरह हिना रोबानी खर साहबा को वो चाहते हैं कि वो फॉरेन मिनिस्टर आ जाएं। फिर बिलावल भुट्टो साहब को भी वो चाहते हैं कि वो दोबारा इक़्तिदार के अंदर आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और इसमें को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तमाम बुजुर्ग हैं, यानी आसफ अली जरदारी साहब, उन्होंने 2 मरतबा कोशिशें भी की हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन उनको ख़ास पजीराई उसको नहीं मिली। और बल्कि उनको ये जवाब ये दिया था कि जब आपको कहा था उस वक्त आप आसमान पर चढ़ गए थे, अब जब हालात ठीक हो गए, अब आपको ये महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान टर्माइल से गुजर गया है, निकल गया है, तो अब आप इसके अंदर घुसना चाहते हैं। तो ये जो एक एग्जिट था वो आप गलत ले चुके हैं, लिहाजा अब आप आराम करें और चोई फिर साहब ज़रूरत वैसे पड़ी तो आपको हो हार्ड जाए। लाइन नहीं लेनी चाहिए, दोनों अच्छी चॉइसेस हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए। हाँ सही है, लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उसकी ठीक है। वजह यह है कि अब ये मुश्किल वक्त इन्होंने गुजार लिया। जब पहले एक मुश्किल वक्त था तो उस वक्त अगर पीपल्स पार्टी इनके साथ बैठती तो बहुत अच्छा हो जाता, तो ठीक है। आज ये बाकायदा स्टेक होल्डर भी होता, लेकिन इन्होंने वो उस वक्त नहीं किया। अब ये ठीक है। उज़मा बुखारी और शजील में अमर साहब के दरमियान ज़्यादा लड़ाई चल रही है, आज भी सारे कौमी असम्बली और सेनेट में वाकआउट किया है। अब वो कह रहे हैं कि जी आप फौरी तौर पर माफ़ी मांगें। मेरा ख्याल है माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मरीम नवाज साहबा को लिख के उन्होंने एक बयान ही जारी करना है ना, ट्विटर के ऊपर बयान जारी कर दें कि जी सियासी जमात है और हम इनका एहतराम करते हैं, बिला वजह एक हमारे दरमियान शकरंजी बन गई और उस पर मैं माज़रत ख्वाह हूं। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है जी? आप क्यों अपने लिए एक पॉलिटिकल टर्माइल पैदा कर रहे हैं? तो ये हो जाएगी, वैसे हो जाएगी, ठीक है, और अगर दोनों साइड से ही कहते हैं कि जी हो जाए हुआ हो है तो जाए। ठीक है छोड़ते हैं। सदर साहब ने मोहसिन नकवी साहब को बुला लिया ना वहाँ पे, मोहसिन हाँ नकवी जी। साहब दरमियान का रास्ता निकालेंगे। बिल्कुल ठीक है, चलें। चौधरी साहब एक तो ये बताइएगा कि आपके पास पीटीआई के हवाले से एक खबर है कि उनका कोई लिंक आपको पता चल गया कि अलीमा कौन खान करवाता साहबा था? ने कहा है, उन्होंने कहा जी कि वो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था ना कि वो उस बंदे का नाम बताएं जिसने ऑफर की गवर्नमेंट की तरफ से कि इमरान खान साहब मुल्क से बाहर चले जाएं। तो उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा कि वो फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं बरतानिया के, उनसे पूछ लें। ये मिनिस्टर होता है वहाँ पे, उसको सेक्रेटरी कहते हैं इंग्लैंड के अंदर। तो उनका ख्याल ये है कि जो ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर है उसको पाकिस्तान ने कहा है कि आप इसको ले जाएं इमरान खान साहब को। ऐसी बात नहीं है, इमरान खान साहब ने अगर जाना भी होगा या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको उनको भिजवाएगी भी, तो बरतानिया तो बिल्कुल नहीं भेजेगी उनको। अच्छा। सबसे बेहतरीन मुल्क जो हैं वो इस्लामी बरादर इस्लामी मुल्क हैं। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब को रखा गया था सऊदी अरेबिया, उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे ज़ाहिर है मोनार्की है, वहाँ पे आपको बयान नहीं दे सकते, वहाँ कोई जर्नलिस्ट आपके साथ मुलाकात नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि मुकम्मल तौर पे आप पाबंद होते हैं। तो सबसे बेहतरीन ये होता है कि हर जुमे को आप उम्रा करें, वहाँ पे रोज़े रखें और अल्लाह अल्लाह करें, इबादत और रियाज़त जो है उसका फ़ायदा उठाएं भरपूर। तो अगर इमरान खान साहब को कभी भेजना भी हुआ तो किसी गल्फ़ स्टेट में जाएंगे या सऊदी अरेबिया जाएंगे। ठीक है। बरतानिया भिजवाने का मतलब ये होगा कि रोज़ ही इमरान खान साहब वहाँ पे कोई बयान दे रहे हों, रोज़ ही वहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हों और रोज़ ही वहाँ पे वो किसी न किसी को लेके बैठे हों, तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक बताएं, है। हो सकता है बरतानिया की तरफ से एफर्ट की गई हो कि बरतानिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए या उन्हें किसी और के हवाले कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब स्टार्ट में आपने एक और स्टोरी बताई थी कि बताएंगे, बिल्कुल एंड पे बता दीजिएगा, क्लोज करने लगा हूं। हमास और इसराइल के दरमियान जो है ना मुज़ाकरात स्टार्ट हो गए हैं और ये शर्मुल शेख के अंदर हुए हैं। शर्मुल शेख जो है ना सनाए का इलाका है जो इसराइल के साथ, बल्कि इसराइल और गज़ा दोनों के साथ ये कनेक्ट करता है।
اور یہاں پہ ایک بارڈر بھی ہے، اور بارڈر جو ہے نا اسرائیلی اس بارڈر سے بغیر ویزے کے صنائے آتے ہیں، شرم الشیخ بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر جو کوہ طور ہے وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری تھی، وہاں پہ بھی وہ جاتے ہیں، کیونکہ مجھے خود وہاں پہ کوہ طور پہ جانے کا کئی مرتبہ اتفاق ہوا ہے، تو وہ جب رات کے وقت جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے جوش بھی ہوتے ہیں، کرسچنس بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے یہ لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ تو شرم الشیخ کے اندر جو اس لیے یہ رکھا گیا ہے کہ ایک تو مصر کا علاقہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ پروٹیکٹڈ ہے، انٹرنیشنلی پروٹیکٹڈ ہے، کیونکہ اس کے اندر سارے اسلامی ملکوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے بالکل غزہ بھی بالکل قریب ہے اور اسرائیل بھی بہت قریب ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ بندی ہونے والی ہے، آج کل کی بات، کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیاب ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا، یقین بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ بالکل نہیں بھولیں گے، اور مودی جی کے لیے پیتے رہیے۔ اب یار پھر لائک شیئر سبسکرائب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔